عرب ہے دو جہاں میں برتر و بالا مصطفیٰ 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 پورا مجمع مصطفیٰ 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی محمد. اور حامد اشرف صاحب نے بڑا خوش ہو کر مجھے اس وقت بلبل صاحب نے بڑا خوش ہو کر مجھے اس وقت بلبل کوکن کے خطاب سے نوازا. تو آج بھی لوگ اسی بلبل کوکن کے ناجات تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی. لے لو مدینہ مجھے دے دو. حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی ٹاپ 10 شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ کا ایک کلام بڑا مشہور ہوا ہے جی کفن میلا نہیں ہو. مفتی ابراہیم مقبولی صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی، مولانا عبدالرحیم صاحب اور دیگر علماء جو یہاں پر ہمارے کوکن میں ہیں، یہ میرے وہ محسن ہیں. جو کچھ میں بول رہا ہوں، جو کچھ میں آج ہوں، ان کی صحبتیں اور ان کی رفاقت کی وجہ سے ہوں. میں ان حضرات کو بھی مبارکبادی اس موقع پر پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معمار ملت چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ آج پھر ایک شخصیت سے میں آپ کو متعارف کرا رہا ہوں جنہوں نے دین کی فیلڈ میں، دینی خدمات میں بڑے کارہائے نمان انجام دیے ہیں. بڑی سادگی پسند شخصیت ہے. ہمارے بڑے اصرار پہ حضرت کچھ کہنے کے لیے راضی ہوئے ہیں. اصل میں ہم اکابرین اہل سنت کی زندگی پر، ان کی سیرت پر کام کر رہے ہیں. بھیونڈی کی سرزمین پر اور ہندوستان بھر میں مشہور و معروف عالم دین مولانا حامد فقی صاحب بڑے مشہور عالم دین رہے خطہ کوکن کے، اور حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی ٹاپ 10 شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو ان کی زندگی اور اکابرین اہل سنت کی زندگی سے کچھ روشنی حاصل کر کے آنے والے جو نئی جنریشن ہے، جو نوجوان ہیں، انہی کے لیے مستقبل کے لیے کچھ خطوط ملے جس پر وہ دینی خدمات بخوبی انجام دے سکیں. تو الحمدللہ میں آج جامعہ امام احمد رضا رتناگری کوکن کوڈیورے میں حاضر ہوا ہوں. تو یہاں ہمارے ایک بڑے مخلص رہنما سرپرست مولانا ناصر لوکھنڈی صاحب قبلہ، جن کا تعلق چپلون سے ہیں. آپ بھی جو ہے بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں. تھوڑا سا حضرت مولانا ناصر صاحب، ان کے توسط سے آج میری ملاقات حافظ شکیل صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ نورانی سے ہوئی، جنہیں مولانا حامد فقی صاحب کی شاگردی کا شرف حاصل ہے. اور آپ کئی سالوں تک ان کے ساتھ رہے. آپ نے بڑی خدمت کی مولانا حامد فقی صاحب کی، آپ کو شاگردی کا شرف حاصل ہے. تو ان کے زندگی کے کچھ اہم سوالات ہم انشاءاللہ حافظ شکیل صاحب قبلہ سے کریں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ شکیل صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی، ایک بڑا اہم موقع ہے، آپ سے ملاقات ہوئی، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مولانا حامد فقی صاحب قبلہ کے حوالے سے میں کچھ معلومات چاہوں گا. آپ بانکوٹ میں ہیں. جی، یہ میرے لیے بھی بڑے سعادت کا موقع ہے جی کہ آپ سے ملاقات ہونا، اور پھر مولانا حامد فقی کے تعلق سے آپ کے کچھ سوالات میرے پاس آئے اور ان کا جوابات دینا، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 1978 لگ بھگ رہا ہوگا کہ میں دارالعلوم محمدیہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. جب دارالعلوم محمدیہ کا چلتا تھا؟ دارالعلوم محمدیہ باولا مسجد، ابھی مینار مسجد میں ہے، لیکن اس وقت دارالعلوم محمدیہ باولا مسجد ہوا کرتا تھا. جی جی. تو اس وقت میں حفظ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا. حضرت کی کافی خدمات رہی ہے. ان کی کوئی ایسی اہم خدمت جو کوکن خطے میں رہی؟ کوکن خطے میں آپ کو بتا دوں، کوکن خطے میں دارالعلوم مدرسہ مدینۃ العلوم بانکوٹ شافعی، یہ ابھی بھی چلتا ہے. اس کی بنیاد انہوں نے رکھی المرحوم شفیع حسن ناڑکر کی قیادت میں. سمجھ لیجیے قیادت تو حضرت کی ہی رہی ہوگی، لیکن مولانا کے سپورٹ کے ساتھ میں رکھا انہوں نے. اور وہ مدرسہ جو دارالعلوم الجامعۃ الشافعیہ کے
उस पर मुंतकिल होकर मोरबा में अब वो मदरसा बड़ा शानदार तरीके हाँ से शानदार चल- तरीके से वो मदरसा चल रहा है वहाँ जी, पे। मोरबा। तो उनकी खिदमत खासी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। फिर उनके साथ में हमारा जाना दारुल उलूम ख्वाजा दाना में भी हुआ। हजरत जहाँ जहाँ भी जाते थे हाँ, खिदमत के तौर पर मैं जाया करता था जी, जी। ताकि हजरत का कुर्ब हासिल करूं और उनको देखूं, करीब से उनको जानूं, उनको परखूं। और जी। मैंने जब भी जाना हजरत को जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने दीन की खिदमत के लिए अपना वक्त या अपना सरमाया किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाया। जब भी ज़रूरत पड़ी, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, कितने वक्त में कितने बजे हैं या कितनी रात हुई है वो नहीं देखा। उन्होंने उस वक्त सफ़र करना बेहतर समझा जब जहाँ ज़रूरत पड़ी उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफिया रज़ाकिया भिवंडी, वहाँ पे जाना हुआ क्या? जी अशरफिया रज़ाकिया में जब वहाँ से उसके बानी भी वही हैं? जी उसके बानी भी मौलाना हामिद फ़की साहब है। सरफराज फ़की साहब थे उस वक्त। जी, सरफराज फ़की साहब। सरफराज फ़की और उनके भाइयों में और सबके नाम मुझे बेहतर तरीके से अब याद नहीं, अर्सा ज़्यादा गुजर गए, लेकिन सरफराज साहब का नाम मुझे याद आया। जी। उन्होंने उस मदरसे की अशरफिया रज़ाकिया की बुनियाद रखी थी। वहाँ एक बिल्डिंग थी, उसको मौलाना हामिद फ़की के सपोर्ट से उन्होंने उस चीज़ को मदरसे के लिए ताउन के तौर पर दे दिया। तो उन्होंने अपने पूरा जो वक्त है या अपना सरमाया था और सरफराज फ़की साहब और उनके दिगर जो साथ में थे उनके भाई जी, लोग, जी, जी। हाँ उनके ताउन से उस मदरसे में काफ़ी बच्चों को जमा किया और वहाँ हिफ्ज़ की तालीम चला करती थी। और मेरे ख़्याल में हाफिज़ अकबर अली जी, जिनका ताल्लुक़ था यूपी से, जी, जी। वो वहाँ फ़नो किताबत के बच्चों को जौहर सिखाया किया करते थे। जी, और दूसरे हाफिज़ यासीन पटेल साहब थे जो मदरसे में बच्चों को पढ़ाया करते थे, हिफ्ज़ की तालीम दिया करते थे। तो वहाँ ज़्यादा अरसा ज़्यादा नहीं रहा मैं, लेकिन फिर भी हज़रत की खिदमत में जब भी मौका मिलता था तो हज़रत के साथ रहा करता था। जी, जी। मैंने सुना है कि मोहम्मदिया मदरसे के बानियों में भी आपका शुमार है, बम्बई का जो मोहम्मदिया मदरसा है। जी वो मोहम्मदिया मदरसा सैयद हामिद अशरफ साहब किबला के साथ। बिल्कुल, वो सदर नाजिम आला थे उस मदरसे के। उस वक्त बावला मस्जिद में जब मदरसा चल रहा था तो तो नाजिम आला मौलाना हामिद फ़की साहब थे। जी। और उस वक्त सैयद हामिद सैयद अशरफ हामिद अशरफ साहब किबला जी। जो मदरसे के फाउंडर थे या वो पूरा उसका सदर थे। जी, जी, जी। रूह रवा थे। हाँ रूह रवा थे। जी हाँ, जी, जी। बिल्कुल वो रूह रवा थे वहाँ उस वक्त। और उस वक्त भी काफ़ी बच्चे पढ़ा करते थे वहाँ पे हिफ्ज़ में। और नाज़िम आला के तौर पर हज़रत पूरा अपना काम अंजाम देते थे वहाँ पे। तो हजरत भिवंडी से जैसे कि वहीं रहते थे कि भिवंडी से आना जाना था हजरत? नहीं, जब ज़रूरत रहती थी कि वहाँ रुकना है तो कभी 2-2 3-3 दिन भी उन्होंने क़याम किया। जी। वरना उनकी खिदमत इतनी थी कि वो अपना वक्त ज़्यादातर मसरूफियत ज़्यादा रहा करती थी। और जहाँ भी जाया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह मैं और कोकन खित्ते के कुछ, असल में हज़रत ने कभी भी कोकनी यूपी बिहार या कहीं का कौन सा लड़का है इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तमाम को साथ में लेकर हर बच्चों से उसी तरह की मोहब्बत, उसी तरह का प्यार किया जिस तरह का कोकनी बच्चों से भी किया करते थे। लेकिन चूंकि हम ज़्यादा करीब थे, मैं नातख़्वां के तौर पर हज़रत मुझे कभी कहीं ले जाया करते थे, उस वक्त से मैं पढ़ा करता था। और एक वक्त में जब अरब से कुछ अरबी हजरत आए हुए थे दारुल मोहम्मदिया में, जी, जी। तो हज़रत ने तारुफ किया। हज़रत ने कहा कि देखिए अभी कोई अरबी नात पढ़ने वाला या मुनाजात पढ़ने वाला हमारे यहाँ मदरसे में कोई अच्छा हो तो उसको उनके सामने पेश करें, जो अरबी लोग भी उससे कुछ मुतासर हो और समझे कि मदरसे में तालीम इस तरह की भी होती है। जी। तो पता नहीं हज़रत का क्या ये हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो कोकनी बच्चा है वो भी तो अरबी अच्छी पढ़ता है, किसी और को मुतारफ़ कराऊँ या किसी के सामने रखूँ, उस बच्चे के हो तो वही सामने रखता हूँ। तो उस वक्त हामिद फ़की साहब ने मुझे ऑफिस में बुलाया, हामिद अशरफ साहब भी थे। और हामिद अशरफ साहब ने बड़ा खुश होकर मुझे उस वक्त बुलबुल कोकन के खिताब से नवाजा। तो आज भी लोग उसी बुलबुल कोकन के नाम से मुझे जानते हैं। उस वक्त जो कलाम मैंने पढ़ा था उसमें का 1 या 2 शेर मैं आपके सामने पेश करने की अता करता हूँ, चूँकि वो मुनाजात थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लिखी हुई, जो मैंने मदरसे में कभी हज़रत से मालूमात हासिल करके उसके ऊपर तर्ज मैंने कोशिश करके अपनी जमाई थी। तो उसके 2 शेर आपको सुना दूँ। जुद बिलुत्फिक या इलाही मल्लहु ज़ातुन क़लील
مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل سوء أعمالي كثير زادوا طاعتي قلیل. اب چونکہ سفر میں ہوں تو آواز کے اوپر کچھ بار ہے, لہٰذا پھر بھی بڑی خوشی لانی سے الحمدللہ. تو میں اس وقت اس نعت اس وقت اس مناجات کو پڑھا تو عربی حضرات جو آئے تھے وہاں پہ مدرسے میں وہ بھی کافی خوش ہوئے. انہوں نے کہا ایک چھوٹا بچہ اتنا بہتر انداز میں اتنی بہتر عربی پڑھ سکتا ہے تو پھر یقیناً مدرسے کی تعلیم کتنی بہتر ہوگی. تو حضرت زیادہ خوش ہوئے اس وقت اور مجھے بلبل کوکن کے نام سے خطاب سے نوازا. آپ کو یہ خطاب جو سید حامد اشرف صاحب پورے کوکن والے جانتے ہیں کہ سید حامد اشرف صاحب نے یہ خطاب مجھے دیا اور الحمدللہ اسی کی بدولت آج تک سمجھ لیجیے آقا کی ثنا خوانی کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آپ کے کلاموں کی کبھی کیسٹ بھی ریلیز ہوئی ہوگی؟ جی ہاں, اس کے لیے مولانا کوئی البم جو ہوگا آپ کا نعت کیا؟ ہاں نعتیہ البم میری 2 کیسٹیں بنی تھی جس میں حضرت ہمارے مولانا ناصر برکاتی صاحب ہمارے ساتھ میں تھے اور وہ راجہ پور سے میں نے پہلا میرا البم بنایا تھا اور اس کے بعد دوسرا البم بھی بنا. اس کا نام یاد ہے اس البم؟ جی بہار مدینہ. پہلا البم جو میرا بنا تھا اس کا نام تھا بہار مدینہ, لیکن آڈیو کیسٹ ہوا کرتی تھی وہ. اب تو وہ دور رہا نہیں. الحمدللہ یوٹیوب پہ میری کچھ نعتیں ملتی ہے, لیکن میں جب بھی اس کلام کو یا اس طرح کے کسی اس کلام کو جب میرے ساتھ مولانا حامد فقی رہا کرتے تھے تو وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. الحمدللہ یقین کیجئے حضرت نے بڑی خدمات کی ہے کوکن خطے کے لیے, بڑے مخلص. اور اس وقت حضرت کے ساتھ میں حضرت مفتی عصمت بوبیر صاحب اور جو وہاں رہا کرتے تھے غلام غوث بہاؤالدین, یہ سب بڑے مخلص لوگ رہے ہیں اور الحمدللہ شافعی فقہ کے لیے بڑی خدمات کی ہے. انہوں نے کتاب الام ایک کتاب تھی اس کتاب کے لیے بھی کافی محنت کی اور وہ عربی سے اردو کیا تھا حضرت ہی نے کتاب الام کو, اور وہ کتابیں آج بھی میرے پاس کتاب الام جس کا اردو ترجمے کے ساتھ مدرسہ مدینۃ العلوم میں میرے پاس لائبریری میں موجود ہے. تو چھپی ہے, شائع ہو چکی ہے؟ شائع ہو چکی تھی اور بہت ساری ایسی کتابیں جو کتابچے کے طور پر چھوٹی چھوٹی کتابیں جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے اس میں کہ وہ کتابیں جس میں مولانا حامد فقی نے خاص دھیان دیا تھا شفیع حسن ناڑکر کو ساتھ میں لے کر, وہ کتابیں میرے پاس آج بھی بانکوٹ لائبریری میں مدرسہ مدینۃ العلوم کی لائبریری میں موجود ہے. یعنی ان کو دوبارہ شائع کرنا چاہیے. میں شافعی حضرات سے گزارش کروں گا کہ حافظ شکیل صاحب جو بانکوٹ کے مدرسہ مدینۃ العلوم میں ابھی بطور مدرس ہیں اور وہاں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور ناظرین آپ کے لیے ایک بڑی خوشائن بات یہ ہوگی کہ 40 سال تک حضرت ایک ہی جگہ پر امامت کر رہے ہیں, جو خطے کوکن میں ایک ریکارڈ ہے کہ کسی امام نے 40 سال تک بے لوث کسی مسجد کی امامت اور وہاں کے تدریسی خدمت انجام دی. اس کے لیے بھی آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ 40 سال سے بے لوث خدمت انجام دے رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. آپ کا اردو کلام بھی کوئی جو بڑا مشہور ہوا ہو, کیونکہ آپ بلبل کوکن ہیں تو اردو کلام بھی سنیں گے اور کوئی کوکنی کلام یا کوکنی نعت بھی آپ کو آج ہم کو سنانی ہوگی. تو آپ ضرور ایک دو شعر. ہاں بالکل, لیکن سفر کی وجہ سے اور موسم کی وجہ سے فی الحال جو میں زیادہ کلام میرے پسند کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک کلام ابھی چونکہ آواز بھی زیادہ بار بھی نہیں پڑے گا, ایک شعر اس کا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میرے خیال میں منظر عام پر زیادہ سنا بھی نہیں کسی کبھی گیا ہوگا اور چونکہ وہ لیٹسٹ ہے ایک دم سے اس لیے وہ پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں. رخ کی لبوں کی زلف کی سب کی دمک الگ الگ, رخ کی لبوں کی زلف کی سب کی دمک الگ الگ, سارا بدن ہے نور کا لیکن چمک الگ الگ, کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ
پڑھتے ہیں سب درود پاک، کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ، پڑھتے ہیں سب درود پاک، جنوں بشر الگ الگ، حور و ملک سبحان اللہ، الگ الگ، بہت خوب، جنوں بشر الگ الگ، حور و ملک الگ الگ۔ آپ کا ایک کلام بڑا مشہور ہوا ہے، جی کفن میلا نہیں ہوتا۔ جی، وہ چونکہ وہ میرا کلام نہیں ہے، میں نے اس کلام کو بہت پہلے، بہت عرصہ پہلے، جب وہ یہ موبائل پہ یا یوٹیوب وغیرہ نہیں چلا کرتے تھے، موبائل پہ نہیں تھے، اس وقت میں نے کسی پاکستانی نعت خواں کو سنا تھا اس نعت پاک کو پڑھتے ہوئے۔ تو میں نے اس کلام کو جب پہلی مرتبہ پڑھا تو چونکہ لوگوں کو پتا نہیں تھا یہ نعت کس کی لکھی ہوئی ہے اور کس کی پہلے پڑھی ہوئی ہے، چونکہ اس وقت کیسٹیں بھی ہی بنا کرتی تھی۔ جی جی جی، ہاں ہاں، تو اس وقت میں نے وہ کلام پہلی مرتبہ جب پڑھا تو لوگوں کو لگا کہ یہ شاید، چونکہ میں خود کچھ شعر بھی لکھا کرتا ہوں لیکن زیادہ تر میں کلام اوروں کے پڑھا کرتا ہوں جن کے کلام کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو اس کلام کو جب میں پڑھا تو لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ کلام میرا لکھا ہوا ہے اور میں نے ہی پڑھا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میرا لکھا ہوا نہیں ہے۔ بڑی جی، دیانتداری کی بات ہے کہ لوگ اس وقت کوئی جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اس وقت کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ نعت منظر عام پر آئی تو لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ امام صاحب تمہیں تی نعت پڑھلے ہوتے ہو نا، تی نعت بگا آتا ہی لی اس کیا ورسا جا بات بولو نا، تی نعت توا ہوتی کیا خبر می تی نہ پڑھ لو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کا بھی دو مصرے ہیں، اگر آپ عنایت کریں تو نوازش ہوگی۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمان میں ابھی دیکھیے وہ زمن میلا میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جو میں اب ایک الگ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو حضرت بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ میں جس محفل میں بھی جاتا تھا تو میں کبھی کبھی حضرت سے کہا کرتا تھا، حضرت گیلے محفل لگی نعت پڑھ لی ہے شور پڑھ لو تو آتا نکو، نہیں وہ پڑھو اس کے بعد پھر نعت پڑھو۔ تو وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں جو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، حامد فقی صاحب زیادہ پسند کرتے تھے وہ شعر۔ دولت مجھے دے دو نہ خزینہ مجھے دے دو، دولت مجھے دے دو نا خزینہ مجھے دے دو، تم سارا جہاں مدینہ مجھے دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو، عطر و گلاب مشک ختن کچھ نہ چاہیے، عطر و گلاب مشک ختن کچھ نہ چاہیے، سرکار دو جہاں کا پسینہ مجھے دے دو۔ یہ سب اس وقت کی یادیں ہیں، تازہ ہو رہی ہے جی الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک عرض اور ہے حضور جی، جیسے ابھی ہم ماشاءاللہ جامعہ امام احمد رضا میں حاضر ہیں یہاں کی دستار بندی کے روحانی پر مسرت موقع پر، تو کلام الامام، امام الکلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل علیہ رحمۃ الرضوان کا وہ کلام جو آپ بہت اچھے سے پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا تو ہر کلام بہتر ہے، تو جو آپ بڑی خوش حلانی سے اور بہت اچھے سے پڑھتے ہیں، جو پڑھنے میں آپ کو بہت لطف آتا ہے، تو اس کے بھی چند مصرے ہو جائیں، امام الکلام کلام الامام اعلیٰ حضرت۔ کیا جود و کرم ہے
شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. جی بہت بہت پیارا انداز ہے ماشاءاللہ. واقعی میں آپ بلبل کوکن ہے اور بلبل باغ مدینہ بھی ہے ماشاءاللہ. چونکہ وہ حضرت نے جو لقب سے نوازا نا شاید پھر وہ اس میں مگن ہو گیا اور مجھے لوگوں نے پسند بھی شاید اسی وجہ سے کیا کہ جب میں کلام پڑھتا ہوں نا تو اس وقت میں پبلک کو یا لوگوں کو نہیں دیکھتا, میرا ذہن پوری طرح سے پھر مدینہ کی طرف لگ جاتا ہے. الحمدللہ میں بڑا کرم کیا, یہ یقیناً بڑے کرم کی اور سعادت کی بات ہوتی ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ بھی بہت پیاری بات ہے. حضور مولانا حامد فقی علیہ رحمہ کی زندگی کا ایسا کوئی اہم واقعہ, ایسی کوئی اہم بات جس سے آپ بڑے متاثر رہے ہو اور جس پہ آپ کی زندگی پہ بڑا اثر ہے, کوئی ایسی بات؟ وہ ویسی بہت سارے واقعات ہیں جس کو بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن مجھے جو ایک وقت ایسی چیز لگی تھی کہ یہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. جو عربی پڑھنے کے لیے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو بچے آئے ہوئے ہیں اپنے والدین کو چھوڑ کر اور یہ دینی حاصل کر رہے ہیں, تو ان سے کتنی محبت کرتے تھے ٹوٹ کر. اس واقعے سے میں جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کے ساتھ سفر میں تھا, وہ بھیونڈی سے ہم بانکوٹ کے لیے, ہمارے جو شفیع حسن ناڑکر صاحب انہوں نے بھی حضرت کی بات کو ہمیشہ مد نظر رکھا اور اپنے مال سے جتنی رقم جب لگی وہ پورا انہوں نے سرمایہ لگایا تھا. جہاں حضرت نے کہا کہ یہاں پیسے کی ضرورت ہے وہاں انہوں نے کیا. شفیع ناڑکر صاحب شفیع ناڑکر صاحب جو ابھی جامعۃ الشافعیہ موربہ چل رہا ہے نا, ہاں جی, وہ شفیع حسن ناڑکر صاحب ہی نے اس چیز کی بنیاد رکھی. اور مولانا حامد یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ بانکوٹ خاص کوکن میں ہی رہتے تھے. اور ان کے کاروبار وغیرہ اور الحمدللہ مجھ کو بھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. اور شفیع ناڑکر صاحب سے بڑی گفتگو ہوئی. مالدار شخصیتوں میں سے تھے, بڑی مالدار شخصیت, اللہ نے دیا بھی اور انہوں نے خرچہ بھی کیا. اور بہت سادگی پسند ہے مولانا وسیم صاحب, لیکن اتفاق سے ایک مرتبہ ہوا ایسا, ان کے ساتھ سفر میں تھا جی, وہ کتنی زیادہ محبت ہوا کرتی تھی بچوں سے. وہ اتر گئے گاڑی سے, ہاں, اور وہ گاڑی سے اتر کر مجھے بھول گئے چونکہ بچہ تھا نا جی, تو دھیان بھی نہیں رہ گیا ان کے. وہ چلے گئے اندر ہوٹل میں اور ہوٹل میں آرڈر دے کے کھانا کھانا شروع کیا. اس درمیان شفیع حسن صاحب کو یاد نہیں آیا, لیکن حضرت کو یاد آ گیا کہ ساتھ میں جو بچہ آیا ہوا ہے وہ گاڑی میں ہوگا, اور میں اس کو چونکہ بچہ تھا اس وقت ذہن اس طرح کا تھا کہ تینوں کا جگہ کے لیے منع نہیں لینا ہے, منع کو سگے تھا. اس طرح سے میرا ذہن تھوڑا ہو گیا تھا, ہلکا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن حضرت کے ساتھ میں شفیع حسن ناڑکر خود پھر ہوٹل سے آرڈر دے کے جب وہاں انہوں نے کھانا منگایا, جب وہاں رکھا تھا تو پھر وہ صرف حضرت نہیں آئے, شفیع حسن ناڑکر بھی ساتھ میں آئے. انہوں نے مجھے گاڑی کے پاس پڑوس میں ڈھونڈا. جب مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ مجھے ہی تلاش کر رہے ہیں تو پھر میں ان کے سامنے آ گیا, تو انہوں نے مجھے سامنے لیا اور جب لے کر گئے تو بہت توسا آپ کا جگہ سا. حالانکہ وہ بریانی کے آرڈر پہلے دے چکے تھے, لیکن پھر انہوں نے وہ بریانی کے آرڈر کو کینسل کرایا اور جو مجھے کہا کہ تمہیں جو پسند ہے وہی ہم لوگ کھائیں گے. یہ محبت اللہ سے جو ہمارے اکابرین تھے. یقیناً جتنی میں ابھی چونکہ سفر میں بھی ہوں اور کچھ بہت زیادہ عرصہ ہو گیا اور آپ اچانک مل گئے ہیں تو یہ سب چیزیں, ورنہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اور کبھی کچھ ایسی اسی طرح سے ہماری بیٹھک ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی پیاری باتیں مولانا حامد فقی صاحب کے حوالے سے بیان کی. ناظرین میں چاہتا ہوں کہ ایک اور زبردست عالم ہے مولانا ناصر لوکھنڈے صاحب قبلہ. میں حضرت سے چاہتا ہوں کہ آپ مہمان ملت چینل کے لیے کچھ میسج دیں, ان کے ناظرین کو آپ کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.
अल्हम्दुलिल्लाह आज बिलखुसूस इस मुसर्रत मौके पर जो मादर इल्मी है जामिया इमाम अहमद रज़ा, इसके जलसे के मौके पर इन हजरात से मौलाना मोहम्मद शाबान साहब क़िबला क़ादरी और मौलाना वसीमुल क़ादरी साहब, इन हजरात से मुलाकात हुई और इन्होंने इस लायक इस नाचीज़ को समझा कि इस चैनल के हवाले से कुछ मारूज़ात में पेश करूं। यकीनन ऐसे तहरीकों की हम कहेंगे जो ये ज़माना है, आईटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और जो सोर्स ऑफ नॉलेज फी ज़माना जो है नॉलेज के हुसूल के लिए, इल्म के हुसूल के लिए इस तरह की ज़राए है जो चैनल्स के ज़रिए या ये सोशल मीडिया के ज़रिए जो चल रहे हैं, यकीनन एक मुस्बत कदम है इनका, मौलाना शाबान साहब का। और मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बिलखुसूस उलमाए शवाफ़े और उलमाए कोकन को वक्तन फ़ौक्तन मौक़े फ़राहम कर रहे हैं जिसके ज़रिए उनके पैगामात अवाम तक, लोगों तक पहुँचे। तो अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह के मुतहर्रिक शख्सियात जो भी है, जो अशख़ास है, जो मुतहर्रिक है, जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए, उनके काम को फ़रोग़ देने के लिए हम अपना एक फ़रीज़ा अदा करें। और वो फ़र्ज़ ये है कि हम मेमार मिल्लत चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करते रहे लोगों तक, कसरत से, कसीर तादाद में इसके लोग किस तरह से इससे जुड़ सकते हैं, ताकि जो अफ़कार है, जो उलमा के बयानात है और अच्छे अखलाक और ख़यालात है, ये लोगों तक पहुँचे। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस नाचीज़ की इस दरख्वास्त को, रिक्वेस्ट को कबूल करेंगे और कसीर तादाद में इस चैनल को लोगों तक पहुँचाने की, घर घर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और मैं मुबारकबादी देता हूँ आज इस पुरमसरत मौके पर कि मेरे बिरादर गिरामी हज़रत हाफिज़ कारी शकील महमूद उक्ताड़ी साहब, जो यकीनन एक अजीम नेमत है कोकन के लिए, ये उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने कोकन की सुन्नियत और यहाँ के अकाबिरे कोकन, उलमाए कोकन, उनकी सोहबतें, और फिर उसके बाद अहले सुन्नत व जमात की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ और कोशिशें इन्होंने की है। मैं मुबारकबादी देता हूँ इनको माशाअल्लाह, और इनके बहुत सारे मतलब जो तख़य्युलात और बातें और ख़यालात, और हज़रत हामिद फ़कीह साहब वाले रहमा, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, और दिगर उलमा हमारे, इनकी बातें आपने सुनी माशाअल्लाह, इस पर अमल करें कि अब फिर ज़माना जो उलमा हमारे अहले सुन्नत व जमात के हैं उनका हम सपोर्ट करें। अभी वो तो इस ज़माने में नहीं रहे, हम उनकी बातें सुन रहे। आइंदा हम ये कोशिश करें कि जो फिर ज़माना जो उलमा अहले सुन्नत व जमात है उनको किस तरह तक़वियत मिल सकती है, उनका किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं। बिलखुसूस मेरे मोहसिन हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त मुफ्ती इब्राहिम मकबूली साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी, मौलाना अब्दुर्रहीम साहब और दीगर उलमा जो यहाँ पर हमारे कोकन में हैं, ये मेरे वो मोहसिन हैं जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ मैं आज हूँ, इनकी सोहबतें और इनकी रफ़ाकत की वजह से हो। मैं इन हज़रात को भी मुबारकबादी इस मौके पर पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इसी तरह ये जामिया तरक्की करे, और इस जामिया से हमारी तरह इसी तरह हमारी बात नस्लन दर नस्ल इस तरह इंशाअल्लाह ताला खुद्दाम अहले सुन्नत व जमात के निकलते रहे इंशाअल्लाह ताला, और खिदमतें पेश करते रहे। तूफ़ान नूह लाने से चश्म फ़ायदा, दो अश्क ही बहुत है अगरचे असर करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।